کہ اللہ نے قرآن کے اندر یہ نہیں کہا شہر رمضان، ماہ رمضان کون سا مہینہ ہے جس میں مستحب نمازیں زیادہ ہیں، یہ نہیں کہا کہ یہ وہ مہینہ جس میں روزے فرض کیے گئے ہیں، یہ نہیں کہا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر صدقے کا ثواب زیادہ ہے، خمس دینے کا ثواب زیادہ ہے، نہیں، یہ سب چیزیں ہیں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ میں ایک روایت کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، صحابی رسول ہیں، نام ہے سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ۔ سعد ابن معاذ، سعد کے نام سے بہت سے صحابہ رسول ہیں، فہرست سے پوری صحابہ کی جن کے نام سعد ہیں، لیکن سعد ابن معاذ جن کا مشہور واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ پیغمبر جنازے پہ آئے، قبر پہ آئے تو ان کی والدہ نے کہا کہ سعد جنت مبارک ہو، تو حبیب خدا نے فرمایا نہیں، ان پہ تو عذاب ہو رہا ہے ابھی۔ کہا یا رسول خدا کیسے مان لوں، آپ تو شریف لائے ہیں پھر بھی عذاب ہو رہا ہے۔ کہ اس کی بیوی راضی نہیں تھی اس سے، روایت ہے ذہنوں میں سب کے، نہا ہوں جب نہیں کریں گے تو مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ ذہنوں میں ہے یا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ اشارہ کرتے رہیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ہاں ہاں روایت سن رکھی ہے، میں آگے بڑھ جاؤں۔ عزیزان گرامی بھی روایت ہے، مشہور و معروف روایت ہے، لیکن جناب سعد سے متعلق یہ روایت امالی شیخ طوسی میں، شیخ طوسی نے اپنی کتاب الامالی کے اندر روایت نقل کی ہے۔ کون سی روایت ہے؟ کہ حبیب خدا کو جب خبر دی کہ سعد کا انتقال ہو گیا، سعد ابن معاذ کا، تو رسول خدا ننگے پاؤں تشریف لائے جنازے میں، جوتے نہیں پہنے ہوئے تھے، نعلین مبارک نہیں تھے۔ تو ایک صحابی نے سوال کیا، کہا یا رسول اللہ آپ سعد کے جنازے میں بغیر نعلین کے کیوں آئے ہیں؟ کہا 70,000 فرشتے سعد کے جنازے میں موجود ہیں۔ 70,000 یا 80,000 فرشتے سعد کے جنازے میں موجود ہیں، میں جوتوں سمیت فرشتوں کے پاؤں پہ پاؤں نہیں رکھنا چاہتا۔ تو سوال کیا کہ یا رسول اللہ اتنے فرشتے کیوں آئے سعد کے جنازے میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ سعد کو قرآن حفظ نہیں تھا، دیکھ کے پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، ایک بزنس مین تھے، تاجر تھے، پوری جنگ کا جہاد کا خرچہ دیا کرتے تھے۔ رسول خدا کہتے تھے بھی غزوہ ہے تو کہتے تھے سارا خرچہ میں دوں گا، تو پیغمبر نے کہا تھا سعد آپ پہ جہاد ساقط ہے، کیونکہ سارے مسلمانوں کے پاس جو ہتھیار ہے سب آپ نے دیے۔ تاجر تھے، بزنس کے لیے جاتے تھے ہر روز، دکان جو بھی ان کا باہر مدینے سے باہر کاروبار تھا۔ کہ سعد کو قرآن حفظ نہیں تھا، چند سورہ حفظ سے، لیکن سعد نے ایک معمول بنا لیا تھا، جیسے ہی صبح کاروبار کے لیے بزنس کے لیے گھر سے نکلتے تھے تو سورہ توحید کی، سورہ اخلاص کی یعنی تلاوت شروع کر دیتے تھے، اور سارا دن کاروبار پہ رہتے، بزنس پہ رہتے، تجارت پہ، جب گھر واپس آتے تب تک پورا دن سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے رہتے تھے، دن میں ہزار مرتبہ سے زیادہ سورہ اخلاص کو پڑھتے تھے۔ کیا اتنے کثرت سے سورہ اخلاص کی تلاوت کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ سعد کا انتقال ہو گیا، اس نے اتنی سورہ توحید پڑھی ہے، اللہ نے 70,000 فرشتوں کو بھیجا جاؤ جنازے میں شرکت کرو۔ سعد کے جنازے میں اس لیے آئے فرشتے کہ وہ مسلسل سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے۔ بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ طی الارض بھی حاصل ہوتا ہے سورہ اخلاص کی کثرت سے تلاوت کرنے میں۔ طی الارض سمجھتے ہیں حضرات کہ زمین جن کے لیے سکڑ جاتی ہے، نیت کی گھر سے نکلے فوراً کربلا پہنچ گئے، ایسے بھی ہوتے ہیں، پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی اب یہ انسان اگر قرآن کی تلاوت کرے، میں نے کہا نا کہ اگر آپ سورہ نہیں دہرا سکتے، ریپیٹ نہیں کر سکتے، دہرا نہیں سکتے، ایک آیت ہی کو دہراتے رہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پورا دن بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، جب یاد آئے بسم اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لی، 2 تسبیح پڑھ لی، 1000 مرتبہ بھی لوگ اگر چاہیں تو آرام سے 20 منٹ میں، 15 منٹ میں، 10 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں، اور یہ 1000 ختم قرآن کے برابر ہے ماہ رمضان مبارک میں۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد میں، محمد عزیزان گرامی، اس مہینے کے اندر سب سے زیادہ ثواب قرآن کی تلاوت کا، اس کے بعد سب سے زیادہ ثواب کس چیز کا؟ محمد و آل محمد پہ صلوات پڑھنے کا ثواب ہے۔ تو اگر بسم اللہ دہرا سکیں، صلوات کی ایک تسبیح، کم از کم دن میں ایک تسبیح صلوات کی، ایک تسبیح بسم اللہ کی ضرور پڑھیں۔ مرحوم علامہ طباطبائی صاحب المیزان، ذہنوں میں ہے نا سب کے، سید محمد حسین طباطبائی، علامہ طباطبائی،
فرماتے ہیں کہ بعض اوقات صرف ایک صلوات جو پڑھ کے آپ اپنے مرحوم کو ثواب بخش دیتے ہیں، ہدیہ کرتے ہیں، میں نے یہ صلوات پڑھی اور اس کا ہدیہ میں نے اپنے مرحوم کو دیا۔ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں وہ جو ایک صلوات آپ پڑھ کے اپنے مرحوم کو بخشتے ہیں، اس کا نہ جانے کتنا سفر رکا ہوا ہوتا ہے، برزخ کا سفر، صرف ایک صلوات سے سارا سفر آسان ہو جاتا ہے، ایک صلوات سے۔ کہتے ہیں اس کی تاریکی، وہ جو قبر میں تاریکی ہوتی ہے، تاریکی دور ہو، صرف ایک صلوات سے تاریکی دور ہو جاتی ہے، سفر آسان ہو جاتا ہے۔ انسان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس ایک صلوات کا اثر کتنا ہے، ثواب کتنا ہے۔